بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر چیئرمین پیمرا کے خلاف درخواست تھی۔ عمران خان کے نام پر، عمران خان کی تصویر پر جو پابندی لگائی جا رہی تھی اور عمران خان کی جو میڈیا کوریج ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی تھی، بڑا تگڑا عدالت کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے اور عدالت نے چیئرمین پیمرا کے خلاف جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے حسان نیازی نے عام انتخابات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، ان کی تفصیل بھی، اور عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے خلاف کیسز کی تفصیلات اور ہراساں نہ کرنے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ حماد اظہر کے والد کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے درخواست پر حماد اظہر کے خلاف وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات کل کے لیے طلب کر لی ہیں۔ پہلے جسٹس شہرام سرور صاحب نے اس کے اوپر سماعت کرنی تھی، کل انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ ان کے معذرت کرنے کے بعد پھر آج جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی اور سابق گورنر میاں محمد اظہر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ نگران حکومت صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہے۔ نگران حکومت پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کرا دیتی ہے۔ معلوم نہیں درخواست گزار کے بیٹے حماد اظہر کے خلاف کتنے کیسز ہیں۔ عدالت حماد اظہر کے خلاف درخواست کیسز انکوائریوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے اور تب تک کوئی کارروائی بھی نہ کرے، یہ عدالت سے استدعا کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے جو سابق گورنر ہیں ان کے والد میاں محمد اظہر وہ اس میں درخواست گزار تھے۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر بھی عدالت نے پنجاب پولیس، اینٹی کرپشن سمیت دیگر محکموں سے رپورٹ طلب کر لی۔ علی باقر نجفی نے سماعت کی۔ عمر ایوب کے وکیل نے بتایا کہ حکومت مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے میں دانستہ تاخیر کر رہی ہے، یہ رپورٹ پیش نہ کر کے ٹیکنیکل طور پر الیکشن سے روکنا چاہتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جمعہ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں۔ پی ٹی اے رہنما نے پولیس اور دیگر سرکاری اداروں کے ہاتھوں ہراساں کیے جانے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی میں اگر کوئی کیسز ہیں تو اس کی تفصیلات بتائے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو کل مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا اور اس میں جو سابق وزیر ہیں انہوں نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رپورٹ آ گئی تھی اور اب یہ درخواست دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے کل کے لیے اس میں بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور عدالت نے کہا کہ کل ہر صورت جواب جمع کروایا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے، دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی میں مقدمات کی تفصیلات دینا ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو حفاظتی ضمانت ملے گی تو وہ تب ہی کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں اور جو الیکشن کمپین ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جو کچھ عثمان ڈار کے گھر پہ ہوا، میاں عباد کے گھر پہ ان کی والدہ بھی انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں، جن کا پہلے بچے کی ڈیتھ ہوئی اور وہ خود ملٹری کسٹڈی میں ہیں، تو ان کی والدہ نے انتخابات میں حصہ لینے کی بات کی، ان کے گھر پہ بھی چھاپہ مار کارروائی ہوئی اور دھڑا دھڑ ابھی امجد خان نیازی کا ایک ویڈیو پیغام، وہ حراست میں ہے اور حراست سے کیسے ویڈیو پیغام جاری ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا میاں والی سے، حالانکہ ان کی فیملی نے مسترد کر دیا ہے، ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ضیاء اللہ خان نیازی جو بیرسٹر عمیر خان نیازی کے والد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کاغذات نامزدگی لینے گئے تو ان کو جو ڈی ایس پی تھے متعلقہ انہوں نے ان سے چھین لیے کاغذات نامزدگی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹرننگ افسر کے پاس گئے تو ریٹرننگ افسر کے پاس وہی ڈی ایس پی بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور ریٹرننگ افسر نے ہماری طرف طنزاً کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جاؤ یہاں سے۔ تو جب یہ حالات ہوں اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یہ بتا رہی ہے کہ جو ان کا امیدوار ہے اس کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی اور ان کو پولیس گرفتار کر رہی ہے، تو پھر تو ملک میں، اور یہ بات آج جسٹس شمس محمود مرزا نے عمران خان کی چیئرمین پیمرا کے خلاف درخواست پر بھی آج عدالت نے اسی طرح کے ریمارکس دیے، اور عدالتوں کو بھی پتہ ہے کہ ملک میں کیا نظام چل رہا ہے اور کس طریقے سے انتخابات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسان نیازی جو کہ آرمی کی کسٹڈی میں ہیں، 9 مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ 14-15 اگست کو گرفتار ہوئے تھے، اور ان کی چونکہ جو بھی آرمی کی کسٹڈی میں ان کا ٹرائل جاری ہے اور سزا نہیں ہو سکتی لیکن ٹرائل جاری ہے۔ تو حسان نیازی کی والدہ نورین نیازی جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں،
انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ نورین نیازی نے بیٹے کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں وفاق، حکومت پنجاب اور کمانڈنگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ حسان نیازی نااہل یا سزا یافتہ نہیں ہیں، وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ حسان نیازی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل کرنے کی اجازت دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست میں مزید استدعا کی گئی کہ عدالت عہد کمشنر کو حسان نیازی سے ملاقات کر کے کاغذات نامزدگی کی تصدیق اور دستخط کی اجازت دے۔ یہ ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک اہم درخواست ہے۔ جو ہمارے ملٹری کسٹڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے انتخابات میں کیسے حصہ لینا ہے اور کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، چونکہ جمعہ تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی روک کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان کی درخواست تھی کہ جی ہر صورت اسلام آباد ہائی کورٹ وہ اس درخواست پر فیصلہ سنائے، اور عمران خان کے خلاف اگر توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں وہ فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے، جس کو 11 دسمبر کو محفوظ کیا تھا اور آج تک نہیں سنایا عامر فاروق کے بینچ نے، تو وہ اگر 1-2 دن مزید لیٹ کرتے ہیں تو عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ وہ میاں والی سے، اسلام آباد سے اور لاہور کے حلقہ سے انتخابات لڑیں گے، تو ان کے انتخابات کا پھر معاملہ کس طرف جائے گا۔ عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا تینوں کا، اور اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ روک کے بیٹھے رکھتی ہے، جو 10 دن ہو گئے ہیں اور فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اب اگر فیصلہ سنا دیا جاتا، خارج کرنی تھی تو کم از کم یہ معاملہ آگے تو جا سکتا تھا، اپیل میں جا سکتا تھا۔ اب اپیل بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے اگر نظام چلانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ آج چیئرمین پیمرا کے خلاف درخواست تھی، اور عمران خان کی یہ بیسیکلی وہ درخواست تھی جس میں سب سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جی چیئرمین پیمرا کو روکا جائے کہ وہ میری تصاویر پہ، تقریر پہ، آواز پہ، میڈیا کوریج پہ پابندی نہ لگائے۔ اس پر جو ہماری لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا تھے، انہوں نے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے تھے اور چیئرمین پیمرا کو روک دیا تھا۔ اس کے باوجود چیئرمین پیمرا رکنے کو تیار نہیں تھے، تو توہین عدالت کی درخواست آ گئی عمران خان کی جانب سے احمد پنسوتا ایڈوکیٹ کے ذریعے۔ اس توہین عدالت کی درخواست پر کارروائی چلتی رہی، اور اتنے میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 9 مئی واقعے میں جو ملوث ہیں ان کی میڈیا کوریج نہ ہو۔ اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پہلے وہ ختم کروائی، پھر جب اب سائفر مقدمے میں عمران خان کی وہ جو صحافیوں نے آ کے تھرتلی مچائی، تو اس پر پھر انہوں نے ایک نیا جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کہ جی 9 مئی کے واقعات میں کسی کی بھی آپ نے تقریر یا جو اس کی جانب سے کوئی بھی اگر کوئی ریمارکس ہیں یا ان کی جانب سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں چلانی۔ اس کو پھر سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اس کو معطل کیا، پھر پیمرا نے اپیل فائل کی، اور پیمرا کی اپیل پر سنگل بینچ کا فیصلہ معطل نہ ہوا، تو وہ 9 مئی والی تمام جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ معطل ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے۔ اب جب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی، تو لاہور ہائی کورٹ میں جو چیئرمین پیمرا کے خلاف یہ درخواست تھی، اور اس میں جو دوسری جانب پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بھی آج ان کی جانب سے بھی سینئر وکلا پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی عدالت کے سامنے تمام جو تفصیلات ہیں وہ رکھیں۔ تو اس پر جو ہے وہ عدالت نے سوال کیا، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے وقاص میر ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور عدالت نے کہا، یہ جج کہہ رہے ہیں جسٹس شمس محمود مرزا، کہ عمران خان کے نام پر ابھی بھی بیپ آ رہا ہے، کہ جب عمران خان کا نام آتا ہے تو وہ بیپ سا جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، یا وہ خاص طرح کی آواز آتی ہے۔ عمران خان کے نام پہ تو آج بھی بیپ لگا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان پر کوئی پابندی نہیں ہے؟ تو عدالت نے کہا ٹی وی چینلز کو اس حوالے سے کون ہدایات دیتا ہے کہ جب عمران خان کا نام ہے تو بیپ لگ جائے؟ اس حوالے سے کون ٹی وی چینلز کو ہدایات دے رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے پیمرا ہدایت دیتا ہے یا کوئی اور ہدایت دیتا ہے؟ کھل کے جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ اس حوالے سے پیمرا ہدایت دیتا ہے یا کوئی اور ہدایت دیتا ہے؟ تو وکیل پیمرا نے کہا کہ ہم فراہم کی گئی USB کو سن لیں گے اور جواب جمع کروا دیں گے۔ تو ساتھ اب کتنے سمجھدار ہیں سرکاری وکیل، سارے تو جو معاملہ ہے وہ سرکاری سیاسی بھرتیاں ہیں، سفارشی، تو کہتے ہیں جی ہم وہ تو دیکھ لیتے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نااہل قرار دیا گیا، وہ ایک ریاستی عدالت نے نااہل قرار دیا۔ الٹیمیٹ وہ جب سپریم کورٹ جو ان کی اپلیٹ اتھارٹی ہے اس میں جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔
کہتے ہیں جی کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا، وفاقی حکومت کے وکیل کہتے ہیں۔ تو جج پھر اس پہ برہم ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کیس سے کیا لینا دینا ہے، کدھر آپ لے کے جاتے ہیں، کیوں چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں۔ تو وکیل احمد پنسوتا نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، ایک سیاسی جماعت کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ ان کا جو سربراہ ہے وہ اپنا موقف پیش کر سکے، اپنا منشور پیش کر سکے، تو پھر کیسے یہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ آگے جج جسٹس شمس محمود مرزا کہتے ہیں کیا الیکشن ہو رہے ہیں، یہ جج کا سوال ہے، کیا الیکشن ہو رہے ہیں؟ تو وکیل نے کہا جی بظاہر پروسیس تو شروع ہو چکا ہے، جس پر جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ جس طرح الیکشن ہونے ہیں سب کو پتہ ہے، اندازہ لگا لیں۔ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ جس طرح الیکشن ہونے ہیں سب کو پتہ ہے، اور یہ واقعی سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے انتخابات کروائے جا رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو کچلا جا رہا ہے، یہ واقعی سب کو پتہ ہے۔ خیر عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کی۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کو کہا کہ نہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے پابندی نہیں لگائی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ یہ بیان حلفی جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ ساری باتیں لکھ کے بیان حلفی کے ساتھ، ایفیڈیوٹ کے ساتھ اپنا سائن اور انگوٹھا کر کے عدالت میں جمع کروائیں۔ آپ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائیں کہ نہ آپ نے روکا ہوا ہے، نہ آپ نے کسی چینل کو ہدایات دی ہوئی ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون روکتا ہے۔ آپ زبانی نہیں، صرف تحریری بھی نہیں، بیان حلفی جمع کروائیں۔ اب بیان حلفی اتنی بڑی جو ایک وہ ہے کہ اگر جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا تو سیدھی 7 سال سزا ہوگی۔ چیئرمین پیمرا بری طرح پھنس گیا ہے، اور جب آج یہ جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ بیان حلفی جمع کروائیں تو تمام میڈیا ایک دفعہ ایسے بریکنگ نیوز کے طور پر کہ جی جسٹس شمس محمود مرزا نے چیئرمین پیمرا کو بیان حلفی جمع کروانے کا کہہ دیا۔ اب کدھر جائیں گے؟ اب تو ان کے لیے چیزوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور وہ چیئرمین پیمرا جو جس کی تگڑی کلاس لگی تھی ان کیسز میں، فیض آباد دھرنا جو ریویو پٹیشنز تھیں اس میں، اور چیئرمین پیمرا کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا تھا، وہی چیئرمین پیمرا اب لاہور ہائی کورٹ میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب بیان حلفی دیتے ہیں پھر بھی پھنستے ہیں، نہیں دیتے پھر بھی پھنستے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔